اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت رضا رضا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ ناظرین و سامعین اکرام، آج اس پروقار محفل میں جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت طلباء کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اپنے عنوان کی طرف جاؤں، میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل ایک مثالی کردار ہوتا ہے، آئیڈیل ایک نمونہ حیات ہوتا ہے، آئیڈیل وہ شخصیت ہوتی ہے جو لحاظ سے قابل تقلید و اتباع ہو اور جن کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کوئی بھی شخص کامیابی کی دہلیز کو پار کر سکتا ہو، اب خواہ وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی۔ چنانچہ اگر اس لحاظ سے ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جائزہ لیں تو وہ پورے عالم اسلام کے پیشوا، لیڈر اور آئیڈیل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ایسے نمایاں کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا حیرت کے سمندر میں غوطہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت رہبر اہل سنت علیہ الرحمہ نے فقط 3.5 سال کی ننھی سی عمر میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو فرمائی، 4 برس کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید ختم فرما دیا، 6 برس کی عمر میں ماہ ربیع النور شریف کے پربہار موقع پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایسی حیرت انگیز اور فقید المثال تقریر فرمائی کہ مجمع میں موجود علماء کرام اور بڑے بڑے صاحبان عقل و خرد عش عش کر اٹھے کہ اس کم سنی میں ایسا بحر علم دیکھنے کو نہیں ملتا جو لحاظ سے قابل رشک شخصیت کا حامل ہو۔ سامعین محترم، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے شوق تعلم کے حوالے سے آپ کی بڑی ہمشیرہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، ہمیشہ خود ہی پڑھنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ کی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 8 برس کی عمر میں مسئلہ وراثت کو حل فرما کر زینت اقتصاص فرما دیا، اور اسی عمر میں علم النحو کی معرکۃ الآراء کتاب ہدایت النحو نہ صرف مکمل پڑھ لی بلکہ عربی زبان میں ہدایت النحو کی شرح بھی ضبط تحریر میں لے آئے، جو آپ کے علم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گویا کہ آپ رحمہ اللہ کا سلسلہ تصانیف 8 برس کی عمر سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 21 علوم اپنے والد ماجد سے گھر پر حاصل کیے اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں سند فراغت سے نوازے گئے، اور اسی دن مسئلہ رضاعت پر فتویٰ تحریر فرما کر والد محترم سے افتاء کی اجازت حاصل کی اور تا دم حیات فتویٰ نویسی فرماتے رہے۔ عزیزان من، مذکورہ امثلہ تو آپ رحمہ اللہ کی علمی جستجو اور علمی قابلیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے آپ رحمہ اللہ کی عملی زندگی کی تو پابندی صلاۃ کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے نماز با جماعت ادا کرنے کے پابند تھے۔ گویا کہ قبل بلوغ ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے اور تا دم حیات صاحب ترتیب ہی رہے۔ آپ رحمہ اللہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تو بھوک کی شدت کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، تو آپ کے والد ماجد نے فیرنی پیش کی اور کہا کہ بیٹا اسے کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ رحمہ اللہ نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہر صاحب ایمان اور بالخصوص راغ علم کے مسافر یعنی طلباء کرام کے ایمان کو تا قیامت جلا بخشتا رہے گا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بابا جان، اور کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے یعنی اللہ، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے ادب و تعظیم کا یہ عالم تھا کہ 6 برس کی عمر سے تا دم حیات سمت بغداد کبھی پیر دراز نہیں کیے۔ آپ رحمہ اللہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی آپ کی نظر بازاری عورتوں پر پڑتی تو فوراً اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈھک لیا کرتے اور فرماتے کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے۔ میرے طلبہ ساتھیوں، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ و جاوید رہے،
ہمارا وجود دین اسلام کی سربلندی کا باعث بنے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کما حق پہرا دے سکیں، اور اس سفر کوئے جانا میں شاد کام ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں پہنچیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں ویسا ہی جذبہ و شوق تعلیم پیدا کریں جو ہمیں اعلیٰ حضرت علی الرحمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان پر بھرپور توجہ دے کر اپنا مستقبل روشن و تابناک بنائیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے تقریر و تصنیف کے ہر دو شعبہ جات میں انمٹ نکوز ثبت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں نماز و روزہ کی پابندی کریں اور اصحاب ترتیب میں شامل ہو کر مستجاب الدعوات کی بشارت کے مزداد بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ قوی اور ذہن تیز ہو جائے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ و والدین کا ادب کریں اور اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے اپنا آئیڈیل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بنائیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت حقیقتاً طلباء کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پہ کرنا چاہوں گا۔ حق تعالی کی محمد کی عطا احمد رضا، حق تعالی کی محمد کی عطا احمد رضا، زور حیدر قوت غوث الورا احمد رضا، پہ کرے اغل حق کا رہنما احمد رضا، دیدہ وروں کا پیشوا احمد رضا، رہ روان شوق کا منزل نما احمد رضا، طالبان علم کا عقدہ کشا احمد رضا، عصر حاضر دور ہے اس عاشق سرکار کا، عصر حاضر دور ہے اس عاشق سرکار کا، آج ہر سو ہے صدا احمد رضا احمد رضا، آج ہر سو ہے صدا احمد رضا احمد رضا، وما توفیقی الا باللہ۔ رضا 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 محمد رضا، اس لیے